میری قسمت سے چلانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، الحمدللہ ہم سب اپنی زندگی کے ایک نئے سال میں، اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی سال آپ سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مہینوں کی تعداد کا ذکر فرمایا، وہیں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا بنایا ہے۔ اسی لیے مشرکین اگرچہ کہ بہت ساری بدعمالیوں میں اور برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن جب یہ مہینہ آتا تھا تو اس مہینے کا اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کو مل جاتا تو اسے بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس مہینے کا ادب اور احترام اس قدر تھا، بالکل لڑائی جھگڑے نہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلاف کے یہاں 3 عشرے بہت ہی زیادہ احترام والے ہیں،
اور بہت ہی زیادہ اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ وہ 3 عشرے، پہلا عشرہ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور دوسرا جو ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو گزشتہ مہینہ گزرا تھا، اور تیسرا یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یہ جو 10 دن محرم الحرام کے ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ احترام کے قابل ہیں، اور ان میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دوسرے دنوں میں اور دوسرے مہینوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جہاں ان مہینوں میں عبادت کرنے پر ثواب زیادہ ہے، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرے تو وبال بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان مہینوں کی اور ان دنوں کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ قدر کیسے کریں گے، کیا کریں گے، انشاءاللہ تعالی آخر میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعہ جو باتیں عرض کی گئی تھیں ان باتوں کو پہلے ہم مکمل کر لیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے علامہ نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتن سے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ویسے قیامت کے قریب بہت سارے فتنے ہوں گے، 4 بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سے ایک فتنہ ایسا ہوگا عمیاء مضلۃ، اندھا ہوگا وہ فتنہ، اور اسی طریقے سے تاریک ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یعنی ایسا فتنہ ہوگا جس کو لوگ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا تمور مور البحر، وہ فتنہ ایسا ہوگا جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، ایک لہر کے بعد دوسری لہر، ایک موج کے بعد دوسری موج آتی ہے، اسی طرح اس فتنے کی بھی موجیں ہوں گی اور لہریں ہوں گی۔ تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کرونا وائرس ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو یہ وہی فتنہ نظر آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اس کی بھی لہریں ہیں، 2 لہریں ختم ہو چکی ہے، اب تیسری لہر آنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی بیماری یا ایسا فتنہ ہوگا جس میں لوگ اس طرح عجیب و غریب طریقے سے پھنس جائیں گے کہ جب وہ ایک طرف بند کریں گے تو دوسری طرف سے شروع ہو جائے گا، دوسری طرف بند کریں گے تو تیسری طرف سے شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ بیماری ایک طرف ختم ہوئی پھر دوسرے ملک میں شروع، دوسرے ملک میں ختم ہوئی پھر فلاں ملک میں شروع۔ لیکن سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی ایمان کب ختم ہو گیا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس دور میں اس موجودہ وبائی بیماری کے ذریعے سے شیطان نے اپنے چیلوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں، 3 اسباب کو بہت زیادہ اس نے پھیلایا اور اختیار کیا ہے۔
پہلی چیز جس سے ہمارا ایمان ختم ہو سکتا تھا وہ ہے مسلمانوں کا جو دینی مرکز ہوتے ہیں، دینی مراکز ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں جہاں بچوں کا ایمان بنتا ہے، خانقاہ ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ یہ وہ مراکز ہیں جہاں ایمان بنتا ہے۔ آپ دیکھیں مسجد جہاں آنے کے بعد ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند تھی تو ہمارے ایمان کی کیا حالت تھی، کتنی ہمارے اندر کمزوری آ چکی تھی۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کا اثر عمل پر پڑتا ہے، اعمال بھی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کتنی سستی عبادتوں میں آ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دیکھو مسجد سے اس کا لگاؤ ہے، بار بار مسجد آنا جانا کرتا ہے، تو فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ جب بار بار مسجد آ رہا ہے تو یقیناً یہاں اس کا ایمان بن رہا ہے۔ ایمان بننے کی یہ فیکٹری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ظہر کو آیا تو اب فکر مند ہے کہ کب میں عصر کو پہنچوں، عصر کو آیا تو اب فکر مند ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، لیکن اسی فکر میں ہے کہ کب مغرب کی اذان ہو، مسجد میں پہنچوں۔ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ فرمایا یہ ایسا ایمان والا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی مہمان نوازی فرمائیں گے کہ عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائیں گے۔ تو جو ایمان بننے کے مراکز ہیں، جہاں ایمان کی محنت ہوتی ہے، ان کو بند کر دیا گیا، کرا دیا گیا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، پھر افواہیں پھیل رہی ہیں، پھر کب پتہ نہیں اللہ اپنے گھروں سے ہمیں محروم فرما دیں، اللہ اپنے ہی فضل سے ہمیں اپنی مسجدوں سے، اپنے گھروں سے محروم نہ فرمائے۔ اس کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور پڑا اور شیطان نے اس کی پوری کوشش کی کہ ہمارا ایمان، مسلمانوں کا ایمان کمزور پڑے، وہ ہے موت کا ڈر۔ موت کا ڈر اتنا پھیلایا گیا، اتنا پھیلایا گیا، بیماری کا ڈر اتنا پھیلایا گیا کہ لوگ اب ڈاکٹروں کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے، خدا سمجھنے لگے۔ جو وہ کہتے ہیں فوراً آمنا، ہم نے ایمان لایا ہے، قبول کر لیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرنے کے لیے تیار۔ کم از کم اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا کیا حال ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ موت کا ڈر، گزشتہ جمعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ جب مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے تو بیماری سے کیا ڈرے گا وہ؟ ابھی گزشتہ چہارشنبے کو مسجد اکبری میں حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم نے جو بیان فرمایا، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عجیب و غریب عالم ہو گیا تھا، حال ہو گیا تھا کہ لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے، باہر سے اپنے گھر آنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے نل کھولوں یا پہلے ہاتھ دھوں۔ نل کھولوں گا تو کہیں جو باہر سے بیماری ہاتھوں میں لگی وہ نل میں نہ لگ جائے، اب ہاتھ دھوں تو کیسے دھوں؟
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہے. اس کا عقیدہ ہے، اس کا یقین ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے میری موت کا وقت لکھ دیا ہے. اس سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی. پوری دنیا کی طاقت مل کر مجھے کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ آتی ہے. بغیر اللہ کی اجازت کے ہمیں کانٹا تک نہیں چبھ سکتا. یہ ایک ایمان والے کا عقیدہ ہوتا ہے. وہ زہر بھی پی لیتا ہے لیکن اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ زہر بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جنگ کے موقع پر ایسا خطرناک زہریلا زہر پیش کیا گیا جس کو پینے کے بعد آج تک کسی نے اس کا ذائقہ نہیں بتا پایا، یعنی جیسے ہی پیتا مر جاتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بوتل اس زہر کی پی لی، کچھ نہیں ہوا. دعا آپ نے پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہیے. صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. نہ کرونا وائرس آئے گا، نہ کچھ ہوگا، اگر یقین کے ساتھ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے. جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی، ان کے شاگرد دیکھ رہے تھے کہ ان کو فالج پڑ گیا ہے، لقوہ ہو گیا ہے. اب وہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ بھئی اس دعا کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو تو بیان کرنے والے کو خود لقوہ ہے. تو وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے اپنے شاگرد سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل پکی ہے، سچی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میں اس دن اس دعا کو پڑھنا بھول گیا، اسی دن مجھے یہ فالج لگا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زہر کی بوتل پی گئے اور فرمایا موت اگر نہ لکھی ہوئی ہو تو زہر بھی انسان کو کچھ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسلمانوں کو اس پر مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے، اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے کہ جب تک میری موت نہ لکھی ہے اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں غالباً 240 پر 3ویں آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ طاعون کی بیماری پھیل گئی، وہ بھی وبائی بیماری ہوتی ہے طاعون. جب وہ بیماری پھیلی تو ایک علاقے کے تقریباً 10,000 افراد انہوں نے یہ سوچا کہ بیماری پھیلی ہے، چلو یہاں سے بھاگ کر چلے جائیں اور موت سے بچ جائیں، اگر یہاں رہیں گے تو موت آ جائے گی. وہ 10,000 افراد وہاں سے نکلے اور ایک کھلے میدان میں آ کر رہنے لگے. اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ دیکھو جب موت لکھی ہوئی ہو تو انسان جہاں بھی چلا جائے اسے موت آ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آواز لگائی موتو سب مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے، سب پر موت طاری ہو گئی. اب اتنا بڑا مجمع مر چکا ہے، اب دفن کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ تو لوگوں نے صرف وہاں ایک احاطہ بنا کر چھوڑ دیا، باؤنڈری بنا کر چھوڑ دی. اب وہ گل سڑ کر صرف ہڈیاں باقی تھیں. ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا. جب انہوں نے انسانی ڈھانچوں کو دیکھا، ہڈیوں کو دیکھا، تو اللہ سے دعا کی حیرت میں پڑھ کر کہ اللہ ان کو دوبارہ آپ زندہ فرما دیجئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان سب کو زندہ کر دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت ابھی نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے موت کو طاری کیا، لیکن چونکہ ابھی عمر باقی تھی اس لیے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اگر ہماری عمر بھی باقی ہے، موت بھی آ جائے تو دوبارہ اللہ زندہ کر دیں گے۔ بیماری تو دور کی بات، موت بھی آ جائے تو دوبارہ اللہ زندہ کر دیں گے، اس پر اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا اور بتایا کہ دیکھو موت سے تم ڈر کر بھاگے تھے اور ایسی جگہ آ کر رکے تھے کہ تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب یہاں بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، لیکن ہم نے دکھایا کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ موت آ سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم بیماری سے چاہے بھاگیں کتنا بھی، اور جتنی چاہے احتیاط ہم برت لیں، اگر موت لکھی گئی ہے تو موت آ کر رہے گی، کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ بہترین سے بہترین ہاسپٹل چلے جائیں تو مسلمانوں کو یہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور جب تک موت اللہ نے نہیں لکھی ہے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جذامی سے، کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اور یہ کیوں فرمایا کہ جہاں طاعون پھیل جائے وہاں نہ جاؤ؟ احتیاط کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ جب ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی تو پھر یہ ماسک کیوں پہننا ہے، سوشل ڈسٹینس کیوں کرنا ہے، یہ احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کے لیے کیوں کہا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کسی بیماری کو موت کا ذریعہ بنا دیں، سبب بنا دیں، جیسے دوسرے اسباب ہوتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کسی کو کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ سب اسباب ہیں موت کے لیے، ایسے بیماری کو بھی اللہ اسباب میں سے ایک سبب بنا سکتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن اسباب کو خدا نہیں بنا لینا چاہیے، اسباب کو خدا نہیں بنا لینا چاہیے۔ بیماری کو یہ سمجھنے لگیں کہ بیماری آئے گی تو ہم مر جائیں گے، اور ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی۔ یہ جو احتیاط کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ ایک مومن کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک درخت کا پتا ہل نہیں سکتا، کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ دنیا آٹومیٹک نہیں چل رہی ہے، اللہ چلا رہے ہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اب اس عقیدے کے اوپر مار نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا۔ اب ایک آدمی جس کا عقیدہ کمزور ہے، وہ اگر کسی جگہ مثال کے طور پر کرونا میں مبتلا رشتہ دار ہے ان کے پاس چلا گیا، اب اس کی عمر بھی ختم ہو چکی تھی، عمر ختم ہونے کی وجہ سے اسے بھی یہ بیماری لگ گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو اب یہ سمجھے گا، یہ گمان کر سکے گا کہ میں اگر وہاں نہیں جاتا تو مجھے یہ بیماری نہیں آتی۔ رشتہ دار بھی یہ سمجھیں گے کہ فلاں اگر وہاں نہ جاتا تو اسے یہ بیماری نہیں آتی۔
کمزور ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے، بات اچھی طرح سمجھے، کہ جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا یہ یقین مضبوط ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی بیماری سے کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی. جیسے خود بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی. تو ایک بدو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے تو پھر یہ جتنے دوسرے اونٹ ہیں وہ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے پوچھا، پہلا جو اونٹ جسے خارش آ چکی ہے اسے کہاں سے لگی؟ تو ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، تو اگر اس یقین کے ساتھ وہ کسی کرونا میں مبتلا شخص سے بھی ملاقات کرنے جا رہا ہے تو اس حدیث کی وجہ سے وہ ممانعت میں داخل نہیں ہوگا. عقیدہ مضبوط ہے، وہ جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں جا رہا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عقیدہ مضبوط ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کے لیے کیوں کہا کہ عقیدہ کہیں کمزور ہوگا تو پھر عقیدے پر ضرب ہے، عقیدے پر مار ہے. وہ یہی سمجھے گا کہ میرے آنے سے بیماری آئی ہے، میں یہاں نہیں آتا تو نہیں مرتا، بیماری نہیں لگتی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک جزامی آئے، آپ نے ان کو بلایا اور اپنے برتن میں، جس برتن میں آپ کھا رہے تھے اسی برتن میں ان کو کھلایا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا. بیماری اگر ایک کو دوسرے کو لگتی تو آپ خود اپنے خاندان میں دیکھیں کہ گھر کے اندر کوئی بیماری میں مبتلا ہوا، اس کی خدمت کئی لوگوں نے کی لیکن الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا. جب یہ بیماری شروع میں آئی تھی، ایک سنگر آئی تھی یو پی میں، بہت افواہیں پھیلی تھی اس کے بارے میں، 50 افراد سے اس نے ملاقات کی تھی لیکن کسی 50 میں سے کسی کو یہ بیماری نہیں لگی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عقیدہ خراب نہ ہو جائے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور اتنا احتیاط بھی نہیں ہے کہ اسی سبب کو ہم خدا سمجھ بیٹھیں، اسی سبب کو اصل سمجھ بیٹھیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. ایسی شخصیتیں کہ جنہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی ہے، خود فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو. کتنی جنگوں میں آپ شریک ہوئے لیکن موت آئی تو بستر پر آئی. تو آپ نے فرمایا، امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. موت اگر لکھی ہوئی نہ ہو تو خود وہ انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر ہو تو خود زندگی دوڑتی ہوئی اس سے لپٹ جاتی ہے. فرمایا زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا. بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر موت جہاد کے میدان میں ہوتی تو خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی. جتنے اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو یہ پیغام آپ دیں، اس لیے کہ ڈر عجیب و غریب چیز ہے. ڈر کی وجہ سے خود
بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ قوت مدافعت جو انسان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اسی ڈر کی وجہ سے علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، دوائیاں اثر نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ڈر کی وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے انسان کا ذہن کام نہیں کر پاتا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے اندر سے ڈر نکالیں، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاط بھی نہ کریں، احتیاط کریں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا احتیاط نہیں کہ ہم اسی کو خدا سمجھ بیٹھیں، اسی سبب کو اصل سمجھ بیٹھیں. جیسے سردی ہو جاتی ہے تو ٹھنڈے پانی سے ہم احتیاط کرتے ہیں. تو دوسری چیز جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے موت کا ڈر، بیماری کا ڈر. تیسری چیز کیا ہے؟ جو عجیب و غریب فتنہ ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کی جائے. ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس پر بھی کچھ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اس لیے یہ تیسری چیز انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کس طرح سائنسدانوں نے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تحقیق کی کہ انسان کے اندر وہ کون سا ایسا سیل ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اسے کیسے کمزور کرنا چاہیے. اس پر انہوں نے کیا کام کیا 2005 میں، پھر اس کے بعد اب کیا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے تو کیسے بچنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ اگر موقع عطا فرمائے تو آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا. اس وقت محرم الحرام کا جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی نئے سال میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں، بڑا ہی محترم مہینہ ہے. اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی قدر کریں. ہم صرف رمضان المبارک ہی کو محترم سمجھتے ہیں، دیگر مہینوں میں، دیگر ایام میں نہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، نہ دیگر عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں ایک روزہ رکھنا 30 روزوں کے برابر ہے، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے. اس لیے محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنا ہے. عاشورے کا جو روزہ ہے، ابھی اگلا جمعہ عاشورہ ہے، 10واں دن ہے، 10 محرم الحرام. اس دن جو روزہ رکھنا ہے وہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے 10 محرم کو روزہ رکھنا فرض قرار دیا تھا، تو اللہ کے نزدیک یہ دن کتنا اہم ہے. لیکن سنیت اب بھی باقی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ مشرکین بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اگلا آنے والا جمعہ جو ہے اس دن روزہ رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 سال پہلے کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے اس روزے کی برکت سے. لیکن چونکہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 1 روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھوں گا تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، مشابہت نہ ہو، سیم نہ ہو جائے. اس لیے آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا. اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ 2 روزے رکھنا چاہیے، 1 روزہ پہلے کا اور 1 روزہ بعد کا، ان میں سے کوئی بھی ملا لیں.
9 محرم جمعرات کو رکھ لیں اور جمعہ کو رکھ لیں، یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کا روزہ رکھ لیں۔ بہرحال یہ 2 روزے رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے سال وسعت کا معاملہ فرمائیں گے، وہ ہے 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کرنا، ان پر خوب خرچ کرنا، دسترخوان کو وسیع کرنا، ان کو اچھے کپڑے، اچھا کھانا ان کو کھلائیں، اپنے بیوی بچوں کو۔ اللہ نے وسعت اور دی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے کھلائیں، تو اللہ اس کی برکت سے پورے سال وسعت کا معاملہ فرمائیں گے، پورے سال برکت کا معاملہ ہوگا۔ اس پر ہمارے اکابرین کا، اسلاف کا عمل ہے، اور انہوں نے اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ یقیناً اس کی برکت سے اللہ نے پورے سال وسعت کا معاملہ کیا۔ تو اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی اور عاشورے کی جو فضیلتیں ہیں وہ عرض کی جائیں گی، لیکن چونکہ آدھا دن گزر جائے گا اس لیے میں اسی جمعہ عرض کر رہا ہوں، ایک تو روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور دسترخوان کو یا جو کچھ خرچ کر سکتے ہو اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اور دوسرا، جو اب سال نیا شروع ہوا ہے، اس موقع پر میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک اور سال کو ختم کر کے ایک نئے سال میں داخل ہوئے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ پچھلی زندگی کا ذرا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیسے سال کو گزارا، کیا اعمال ہم نے کیے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جب اس سے سوال کیا جائے گا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ سوال پہلا کیا جائے گا کہ تم نے عمر کہاں گزاری بتاؤ، کیا اللہ نے ہمیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کر دیا اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ زندگی کا کتنا وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا صاف صاف، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا جائزہ لیں، اگر کسی کی عمر 60 سال ہے اور دن میں 8 گھنٹے سوتا ہے تو 20 سال اس کے سونے میں گزر گئے، اور 8 گھنٹے اگر وہ کام و کاج کرتا ہے، دکان ملازمت کرتا ہے، تو 20 سال اس کی ملازمت میں دکان اور کاروبار میں گزر گئے، 40 سال ہو گئے، 15 سال بچپن کے نکالیے، 55 سال ہو گئے، 5 سال باقی ہیں۔ ان 5 سال میں اگر روزانہ 2 مرتبہ کھاتا ہو یا 3 مرتبہ کھاتا ہو، آدھا گھنٹہ کھانے میں لگاتا ہو، تو 3 سال اس کے کھانے میں لگ جاتے ہیں، باقی 2 سال ہیں۔ ان 2 سال میں ہم دیکھیں کہ کتنی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ کسی کو اپنے دکان پر ملازمت کے لیے رکھیں، اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے رکھیں، اور وہ صرف جمعہ آپ کو آ کر چہرہ دکھا کر 1 گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہو، تو آپ کیا پوری تنخواہ اس کو دیں گے؟ صرف دن میں 5 وقت آ کر چلا جاتا ہو، سلام کر کے چلا جاتا ہو، 5 منٹ وقت گزار کر چلا جاتا ہو، تو آپ اس کو تنخواہ دیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ کچھ وقت اللہ نے ہمارے اوپر عبادت فرض قرار دیا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس فرض کو بھی پوری طرح ادا کرتے ہو؟ صرف جمعہ آ کر یہ سمجھ لینا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، کل قیامت میں اللہ کے پاس جواب دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، صرف 2 سال ہے، اس میں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ موت سب کو آنے والی ہے، پتہ نہیں اس تیسری لہر میں کتنے لوگ مرنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو
کر کے زندگی کے ان قیمتی لمحات کو اپنی اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں اور جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، جو ہو سکتا ہے عبادت کریں۔ کچھ اور باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اس وقت ایک اور گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں چندے کے سلسلے میں۔ آج کا جو چندہ ہے وہ چندہ جو ہے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے، ابھی آپ نے مہاراشٹر، کوکن وغیرہ کے علاقے میں اور شمالی کرناٹک میں بہت خطرناک سیلاب آیا جس کی وجہ سے بہت کافی نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی۔ تو جمعیت العلماء کی طرف سے، ملت ریلیف فنڈ کی طرف سے پورے شہر کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ چندہ جمع کر کے ان کو راحت پہنچائی جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کا چندہ اسی ریلیف فنڈ کے لیے ہے، دل کھول کر تعاون فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی بری موت سے بچاتے ہیں، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اور اسی طرح صدقہ 70 بیماریوں سے بچاتا ہے، اس میں سے اہم جذام اور برس کی بیماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صدقے کی برکت سے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ ایسا عجیب و غریب عمل ہے کہ اگر کوئی گنہگار بھی کرتا ہے اللہ اسے بھی بچاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دل کھول کر آج تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔